बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की मायूसी, खुदकशी का खतरा लाहक हो गया। किसको? ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। फिर इससे आगे चले तो शहबाज गिल ने भी माफ़िया मांगनी शुरू कर दी। मांग ली माफ़ी, जिस तरह फवाद चौधरी ने माफ़ी मांगी थी ना, उन्हें कहीं और से मांगी थी, इन्हें कहीं और से मांगी। कोर कमेटी ने वाक़े की मजम्मत की है, यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसका मतलब ये रवैये तब्दील होने शुरू हो गए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब उमर अता बंदयाल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान से मुकालमा, यानी कितनी देर की मुलाकात हुई, क्या हुआ, कैसी बातें हुई उसमें, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। फिर इसके साथ ही कप्तान के मुलाकातियों में इश्तिहारी वो कौन है? राजा रियाज साहब कहते हैं कि अगले इलेक्शन में न बैलेट पेपर पे कप्तान होगा, न तहरीक इंसाफ। ये क्या माजरा है? इन तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, इमरान खान की मायूसी। मायूसी क्या है? देखिए, जब एक बंदा मकबूल तरीन लीडर हो और उसे अचानक उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, या उस पर अचानक बहुत सी मुकदमात आ जाए, तो अकेला जब जेल में होता है बंदा परेशान हो ही जाता है। अच्छा, फिर जेल के मामलात होते हैं कि जेल में अगर एक मामूली सी हवालात भी हो ना, तो उसके अंदर भी जब बंद करते हैं, सिर्फ अभी मुल्जिम होता, मुजरिम नहीं होता। यहाँ तो सज़ा याफ्ता, ये तो मुजरिम बन गए, अभी बाद में सज़ा माफ़ हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल तो वो मुजरिम है, साबिक़ वज़ीर आज़म है। तो जब वो हवालात में भी बंद करते हैं ना किसी मुलजिम को, तो उससे सारी चीज़ें, यानी घड़ियाँ या जो भी कोई चीज़ें हाथ में होती हैं, वो सब ले ली जाती हैं वापस, ताकि उसका कोई मसला ना अंदर पैदा हो दूसरे किसी कैदी के साथ, और साथ चप्पलें भी उतरवा ली जाती हैं ताकि वो लड़े ना आपस में। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए, मतलब उन्होंने कहा शीशा प्रोवाइड किया जाए, फिर उनको बाकी चीज़ें, तो उनको यानी शेव वेव बनाने के लिए उन्हें नाई वगैरह तो दे दिए, बाकी चीज़ें भी दे दी। खाने की बात है, तो वो खुद कहते हैं मुझे जहर दे दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा मायूसी तो फिर है कि जब वो चीज़ें नहीं मानी जाएगी तो मायूसी तो होती है। लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है खतरा? जेल हुकाम को भी यही है कि एक तो सख्त सिक्योरिटी है, इसलिए कि इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे स्लो पॉइजन की जाएगी। लिहाजा वहाँ मेडिकल की टीम बैठी हुई है, खाना भी बग़ैर तहकीक के नहीं उनको दिया जाता, बग़ैर टेस्ट के उनको नहीं दिया जाता। इसी तरह बाकी चीज़ों का भी लिहाज किया जाता है। शीशा भी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि शीशा जो है वो किसी वक्त भी तलवार बन सकता है, यानी उसे तोड़ के पता है आपको कोई दो-धारी तलवार बन जाती है वो। लिहाजा शीशा वीशा उनको नहीं दिया जाएगा। जेल मैनुअल के मुताबिक ये चीज़ें नहीं दी जाती, वो नहीं दी जाएंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन नहीं, ये एक चीज़ है, एक है मामला जो नहीं है बाकी, लेकिन मसला तो है ना, जो उन्हें डिमांड की उसको पूरा नहीं किया जा रहा। अब इसके पीछे क्या है कि खुदकशी का खतरा क्यों लाहक है? कुछ पाकिस्तानी सितारा शनास हैं, यानी सितारों की चाल जानते हैं, उनमें से एक है सैयद अजमल रहीम, और एक दो हिंदुस्तानी यानी भारतीय हैं, उनका भी यही कहना है। उन्हें कहते हैं ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इमरान खान खुदकशी कर लें। तारीख में अगर आप देखें तो हैं ऐसे लोग कि जो अपने उरूज पर थे मकबूलियत की, लेकिन जब हालात ने करवट खाई तो उन्होंने कहा नहीं। जैसे इमरान खान खुद कहते हैं कि गुलामी से बेहतर है मर जाना, तो जब कैद में हो तो आप गुलाम ही होते ना, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नहीं, हिम्मत, इस्तकामत, क्योंकि सियासत की ये भी एक मंजिल है, यानी कैद व बंद की सोबतें जो है ये भी सियासी मंजिल है, और सियासत की तरक्की का एक जीना है। बहरहाल तो ये लाहक में है। तो जेल हुकाम भी ये कहते हैं कि नहीं, एक तो उनको खुद खतरा है अपनी जान का, कि लोगों से खतरा है कि कोई उनको जहर न दे दे या कोई उनको मार न दे, इसीलिए सिक्योरिटी सख्त कर दी, वहाँ से लोगों को बदला दिया, स्टाफ चेंज कर दिया गया। और दूसरी जानब हम निगरानी कर रहे हैं, तीसरी तरफ चीज़ें जो मांग रहे हैं हम वो इसलिए नहीं दे रहे कि नहीं, हमें भी खतरा है कि कोई ऐसे हाई प्रोफाइल आदमी है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको रखा जाए। लेकिन चूँकि ये चीज़ें अफवाहें फैल चुकी हैं, लिहाजा खतरा तो लाहक होगा और हिफाजत करना इनकी जिम्मेदारी है, वरना सब
حکومت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے. اللہ ان کو زندگی دے, صحت و تندرستی دے اور استقامت دے کہ وہ اپنا قائم رہے. جس طرح وہ کہتے تھے نا ٹائیگر, اور گھبرانا نہیں ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ گھبرائیں گے نہیں, معاملات بہتر ہو جائیں گے جو بھی ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ شہباز گل نے معذرت کی. اسے کسی کی وہ جو گزشتہ روز ہوا نا 2 فیصلے کہ شہریار آفریدی کو ضمانت دی گئی ان کو گھر جانے کی, ان کا لیکن اسلام آباد نہیں چھوڑنا آپ نے. اور اسی طرح وہ شہزانہ کیا کوئی نام ہے ایسا خاتون کا, وہ بھی ان کو بھی جانے کی اجازت دی, اور انہوں نے کسی حکومتی وکیل کے کسی کی کوئی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا آپ لوگوں کے پاس شواہد ہی نہیں, آپ نے بس زبردستی ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لہٰذا جائے. کس نے کیا؟ جج تھے بابر ستار. یہ بابر ستار کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ناپسندیدہ قرار دیا تھا اور ان کو بہت برا بھلا کہا تھا, لیکن ان کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ نہیں وہ باوصول آدمی. انہوں نے یہاں باوصول بن کے دکھا دیا اور فیصلہ کیا. تو اب شرمندہ شہباز گل صاحب نے معذرت کی کہ ہم غلط فہمی کا شکار تھے, بڑے اصول پسند ہیں بابر ستار صاحب. بالکل اسی طرح جیسے فواد چودھری صاحب نے جا کے الیکشن کمیشن میں معافی مانگی, پھر انہیں نہیں مانی تو پھر انہوں نے کہا ایک اور دیتا ہوں جناب, اس کے الفاظ اچھے نہیں تھے. اسی طرح یہاں دوسری جانب وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا ہینا پرویز بٹ کا لندن میں, تو وہ جو اس کے بیٹے کی موجودگی میں جس طرح انہیں کیا, بدتمیزی کی, سب کچھ کی, تو الحمدللہ یہ لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں یا مقدمات میں جو کس کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہونی چاہیے, تذلیل نہیں ہونی چاہیے, ہراسگی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے, یعنی جس کی صدارت کر رہے تھے شاہ محمود قریشی, انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ قابل مذمت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے یا ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. اگر ایسا بھی ہو جاتا تو ایک اچھی روایت قائم ہو جاتی. اگلی بات یہ ہے کہ کپتان سے ملاقاتوں کی ایک لسٹ تھی. کپتان نے کہا کچھ لوگوں سے میں ملنا چاہتا ہوں اور ان کی ضرورت ہے مجھے. تو اس میں وکلا کی ایک ٹیم تھی اور کوئی 22, 23, 24 آدمیوں کے نام دیے. تو اس میں جناب اشتہاریوں کے بھی نام آ گئے جو عدالتوں سے اشتہاری ہیں, جن کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے, ان کے نام بھی آ گئے. لیکن سابق سیکرٹری جو تھے ان کے, سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا نام اس میں نہیں, حالانکہ وہ ابھی بھی اپنے پیج پہ جو ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے وہی موجود ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے جھنڈا ٹکٹ دیا تو ہم اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اگر مرضی ان کی ہے, یعنی تحریک انصاف کی مرضی کا, اگر وہ ٹکٹ دے گی وہ اپنی جگہ قائم ہے, لیکن ان کو نہیں, ان کو نام اس میں نہیں ہے. تو اس میں نام کس کا؟ 2 اشتہاری, 3 اشتہاری, بلکہ 3 اشتہاری میں ایک علی امین گھنڈا پور ہے, وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں, وہ روپوش ہیں, کہیں دائیں بائیں ہیں. اور 2 اور ہیں, 2 بہنیں ہیں, عظما خان اور علیمہ خان, جو عمران خان صاحب کی بہنیں. تینوں یہ اشتہاری ہیں اور ان اشتہاریوں کی ظاہر ہے کہ ان کی اجازت نہیں مل سکتی. اور اگر اجازت دے بھی دی حکومت نے تو ان اشتہاریوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو مطلوب ہے, یہ تو پکڑے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, ان کا تو وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے, اٹک جیل. لیکن جہاں عمران خان کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں, اٹک جیل میں ابھی تک, وہاں اسی طرح ان کی ملاقاتوں کے معاملات بھی اٹک گئے ہیں. اس میں بشرا بی بی کا بھی نام ہے, باقی وکلا کا نام بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بشرا بی بی جاتی ہے وکلا کے ساتھ تو صرف بشرا بی بی کو ملنے دیا جاتا ہے, وکلا کو نہیں دیا جاتا کہ نہیں جی ایک آدمی ملے گا. گزشتہ روز بھی کچھ وکلا کی پوری ٹیم گئی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا نہیں ایک جا سکتا ہے. تو خان صاحب سے پوچھا گیا, کپتان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے نام لیا عمیر نیازی کا. تو صرف عمیر نیازی سے ملاقات ہوئی, باقی لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی, حالانکہ پوری ٹیم وہاں گئی تھی. اب معاملات آگے چلے. آگے یہ کہ راجہ ریاض صاحب نے ایک نئی شدی چھوڑ دی ہے, نیا مسئلہ بنا دیا. انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا ہے ایک نجی ٹی وی پہ کہ جناب اگلے الیکشن میں یہ معاملات جو ہے بگڑتے نظر آ رہے ہیں, تحریک انصاف نہ نظر آئے گی کہیں, اور نہ ہی وہ کہتے ہیں اپنا اس کا نشان بلہ نظر آئے گا آپ کو بیلٹ پیپر پہ. ظلم ہے. جمہوری اقدار میں ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کسی بھی پارٹی کو. اور ماضی کا اگر آپ دیکھیں تو ماضی سب ابھی 2 دن پہلے جنرل ضیاء الحق کی برسی منائی گئی ہے, تو اس میں کیا وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی. تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی؟ انہوں نے اس کے چیئرمین کو پھانسی پہ چڑھا دیا, اس کا مرڈر کر دیا, اس کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا. لیکن کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. اس لیے اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے. پارٹی کو بھی نہیں ختم کرنا, نہ اس کا جو انتخابی نشان اسے چھیننا چاہیے. لیکن راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بڑوں نے فیصلہ کر لیا الیکشن فروری میں ہوں گے, اور اس پہ پھر دعویٰ ان کا ہے کہ اس میں یہ لوگ نہیں ہوں گے.
تو یہ ایسی خواہشیں جو ہیں کوئی اچھی نہیں ہے. آپ سوچیں، میں سوچوں، لوگ سوچیں، کیا جمہوری عمل میں کسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، اور لگانا چاہیے بھی نہیں. جمہوری اقدار اس کی اجازت نہیں دیتی. آزادی ہے ہر ایک کو، ہر پاکستانی کو الیکشن لڑے، اپنا منشور دے، اپنی بات کرے. تو تحریک انصاف کو اس طرح اگر ختم کرنے کی کوشش کی گئی تب بھی معاملات گڑبڑ ہوں گے، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں اگر جو الیکشن ہوگا تو کیا اس کا کوئی رزلٹ تسلیم ہوگا؟ یہ بھی سوچنے ہوگا. سوالیہ نشان ہو جائے گا اس کے نتائج پر کہ جہاں پہ ایک بڑی پارٹی کو آپ نے بین کر دیا، اس پر پابندی لگا دی، اس کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا. مقدمات اپنی جگہ، اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن 9 مئی والے مسئلے میں جس طرح احسان نیازی کو آرمی کورٹ میں لے جایا جائے گا، آرمی ملٹری کورٹ میں، اسی طرح عمران خان نیازی بھی ملٹری کورٹس میں جائیں گے. جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. تو یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. ابھی بھی لگتا ہے کہ سیاسی جو پھڈا ہے یہ مستقبل میں بڑھے گا، اور یہ امتحان ہوگا. جہاں نگران حکومت کو بہت سے چیلنجز ہیں، وہاں ایک چیلنج یہ بھی ہوگا کہ جناب کس طرح الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کب ہونے ہیں. اور پھر یہ چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی ہے اپنا چیف الیکشن کمیشنر سے، اس میں چیف جسٹس کو محبت آئی ہوئی تھی. وہی نا گڈ ٹو سی یو کہنے والے جو تھے، ان کو محبت تھی عشق عمران میں. وہ کہتے جناب الیکشن کرا دو، چلیں چھوڑیں، نئی مردم شماری چھوڑ دیں، پرانی پہ کرا دیں. 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جناب آئین بن چکا، عدالت میں اپنا پارلیمنٹ جو ہے اس میں آئین بنا چکی، بل پاس ہو چکا ہے، نئی مردم شماری کا فیصلہ ہو چکا ہے، قومی مفادات کونسل فیصلہ کر چکی، پرانی جو ہے ہم نے وہ مردم شماری منجمد کر دی ہے، لہٰذا اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. بہت سی قانونی پھر چیلنج ہو جائیں گے، بڑے مسائل بن جائیں گے. لہٰذا یہ کام نہیں ہو سکتا. پاجی صاحب چھٹی دیتی ہے، لہٰذا اس سے یہ نہ سمجھیں یہ فیصلہ ہو گیا. چیف جسٹس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جاتے جاتے اپنی ساکھ بحال کروں گا، تو کوئی نہ کوئی وہ بڑا کام پاس رکھ دینا. وہ چیف صاحب نے جناب عزت پاک عمر عطا بندیال، ان سے امید تو رکھنی چاہیے. تو لگ رہا ہے کہ ساسو ماں کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ کر دیں گے. ہو سکتا ہے کچھ کر دیں گے. وہ ابھی انہوں نے کئی آپشن دیے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو. چیف الیکشن کمیشنر نے کوڑا جواب دے دیا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.